قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر من أجر الشهيد، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، اس سے پہلے ہفتہ میں بات یہاں پہنچی تھی اور اس پر چل رہی تھی کہ ہماری شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے اور اس کے اندر رہ کر کے ہمیں اور آپ کو جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور نظم اور ضبط کے یا جدید لفظوں میں کہیے ڈسپلن کے جو ہم عادی بن سکتے ہیں، وہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اور جو فوائد ہیں وہ ہمارے اور آپ کے شمار میں بھی شاید نہیں آ سکتے. دنیا کچھ کہہ رہی ہو، سائنس کچھ بول رہی ہو، انجینئر اور ڈاکٹر کچھ بھی سجھاوا دے رہے ہوں، لیکن ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ تھرمامیٹر ہونا چاہیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتا ہے کہ نہیں، اس کا ملاپ اس سے ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی فائدہ اس میں دکھلایا جا رہا ہو. کسی کو ایک عالم نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، لوگ کہیں کہ اس کا دماغ چل چکا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھ کر کے تسبیح پڑھی جائے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے ہر دم اللہ اللہ کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا اور دل کو لگا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کچھ کہے، سائنس کچھ کہے، ڈاکٹر کچھ بتائے، انجینئر کچھ سمجھائے، دنیا کے دانشور عقل کے پجاری کچھ کہیں اور سمجھائیں، لیکن آپ یہ کہیے کہ آقا کی سنت یہ کہہ رہی ہے. ہم یہ کہیں کہ ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہیں کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہے، ہم یہ کہیں کہ آقا کی سنت کا طریقہ یہ ہے، ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ بتلایا ہے، ہم یہ کہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے. یعنی وہ اپنی راہ الاپے ہوئے ہیں، ہم اپنی راہ الاپے رہیں اور کہتے رہیں کہ نہیں ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے، ہماری سنت یہ کہہ رہی ہے، آقا کا طریقہ یہ کہہ رہا ہے، آقا کے بدلائے ہوئی احادیث یہ کہہ رہی ہیں. تو مجبور ہو کر کے وہ یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اس کا دماغ چل چکا ہے. اس وقت کھل کر کے کہیے ہم ایسے پاگل ہی صحیح جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، ہم ایسے مینٹل ہی صحیح
جو اپنی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، جس کی طرف دنیا لوٹ کر کے پھر واپس آتی ہے اور آ کر کے وہی کہتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آ کر کے وہی بتلاتی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آ کر کے اسی طریقے پہ ٹکتی ہے جس طریقے پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جمانے اور ٹکانے کی کوشش کی تھی۔ دنیا کہیں بھی چلی جائے اور کچھ بھی کہے اور کوئی بھی تحقیق پیش کرے اور کوئی بھی طریقہ بدلانے کی کوشش کرے، لوٹ کر کے یہی آ کر کے وہ کہتی ہے مجبور ہو کر کے کہ نہیں، اسلام کا بدلایا ہوگا وہی طریقہ پہلے والا صحیح ہے۔ بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے؟ ایک موم کی ناک ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے؟ ایک موم کی ناک ہے جو کبھی ادھر لڑک جاتی ہے کبھی ادھر لڑک جاتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق بات ہو رہی ہے تو پھر کہیے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کھل کر کے کہیے کہ آپ کی ریسرچ ابھی مکمل نہیں ہوئی، آپ کی تحقیق ابھی نہیں مکمل ہوئی ہے۔ جس روز تحقیق آپ کی مکمل ہو جائے گی اس روز آپ لوٹ کر کے آئیں گے اور وہی بات کہیں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور پھر آپ وہی کہیں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ آپ اسی بات کے قائل ہوں گے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ اسی بات کو پھر فالو کریں گے جو ہماری شریعت نے بتلایا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں چیزوں میں پہلے سائنس نے کچھ کہا ہے، آج وہ کچھ کہہ رہی ہے، پہلے انہوں نے کچھ کہا ہے، آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ لوٹ کے وہیں آتے ہیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کر کے دکھایا تھا یا بتلایا تھا کرنے کے لیے، آج لوٹ کر کے پھر اسی وہی باتیں سب کچھ کہی جا رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لاتے ہیں، زوجہ مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سرکہ تھوڑا سا رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین چیز ہے جسے روٹی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرکے کی بھی آپ نے تعریف کی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم ایک چیز تو موجود ہے، اسی کو لے کر کے شکریہ ادا کیا جائے۔ ہمارے آپ کی طرف سے نہیں، دسترخوان پہ دال بھی ہے، دسترخوان پہ سبزی بھی ہے، دسترخوان پہ سالن بھی ہے، دسترخوان پہ چاول بھی ہے، دسترخوان پہ روٹی بھی ہے، 5 قسم کے اچار بھی ہیں، پھر بھی اچار کی طرف سے وہ بنا ہوا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے، شکریہ نام کی کوئی چیز نہیں دکھتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو دیکھ کر کے اور سن کر کے کیا فرماتے ہیں؟ نعم الادام الخل، جہاں ایک طرف شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور شکریہ کی آقا دعوت دے رہے ہیں کہ کم سے کم ایک چیز تو موجود ہے، وہاں اہلیہ کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی میرے نبی کا خاص مزاج تھا جو آج اچھے لوگوں میں نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو حوصلے کو کرش کیا جاتا ہے، اب تو حوصلے کو توڑا جاتا ہے، اب تو حوصلے کو دبایا جاتا ہے، اب تو لوگوں کی صلاحیتیں مارنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہے، اب تو لوگوں کو دبانے کا مزاج پیدا ہو چکا ہے، اب تو جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اسے نکھارنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف شکریہ کے جذبے کی طرف اشارہ کیا یا کہہ لیجیے کہ آقا نے شکریہ ادا کیا، وہیں دوسری طرف حوصلہ افزائی بھی کی اپنے زوجہ مطہرہ کی کہ ارے کم سے کم ایک چیز تو میرے پاس موجود ہے اور آپ نے ایک سامان تو رکھ رکھا ہے۔ نعم الادام الخل، سرکہ بہترین وہ سالن ہے جس سے ہمارا کام چل سکتا ہے۔ تیسری طرف ایک ایسی یہ غذا ہے جو بظاہر بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر کسی کو ہاضمہ فٹ رکھنا ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر کسی کو کولیسٹرول نہیں بننے دینا ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چربی نہ چڑھے، اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہے، اگر کسی کو زکام ہوا ہے، اگر کسی کو اور کوئی دقت ہے، وقتی طور پہ وہ نہیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اعتبار سے آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ سرکہ کھانے والے کی صحت صحیح رہتی ہے۔ اور ایک بار نہیں کئی بار ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں زیتون کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے، سورہ تین ہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ انجیر تو جانتے ہیں کولر کی طرح سے تھوڑا سا بڑا سا پھل ہوتا ہے، بہت سے درخت پہلے دیکھنے کو ملتے تھے، یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، مالی نے ایک آپ کے لیے لگا دیا ہے تاکہ کم سے کم دیکھ کر کے جان جائے کہ تین کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ زیتون کا پھل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں، ذائقہ بہت بہتر نہیں ہوتا، اس لیے بوڑھی اماں نے اسے کھا لیا تھا تو کھانے کے بعد انہوں نے تھوک دیا، اور تھوکنے کے بعد بڑھیا نے کہا کہ اللہ میاں بے چکھے کی تعریف کہہ دی رہے، اللہ میاں بغیر چکھے سے اس کی تعریف کر بیٹھے ہیں، اتنا گڑبڑ اس کا ذائقہ ہے، اور اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اب یہ جو زیتون کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور زیتون کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، ہمارے یہاں جو زیتون آتا ہے وہ بچوں کو مالش کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ نمک ڈال کر کے خوب روٹی بھاجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کھانے والا ہے، کھانے والا دوسرا ہوتا ہے اور لگانے والا دوسرا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی گئے تو عمرہ کرنے کے لیے، کہنے لگے کہ وہاں جب ہمارے سامنے دونوں قسم کا زیتون آیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کھانے کے لیے ہے اور یہ دوسرا ہے باہری استعمال کرنے کے لیے، کہنے لگے تب میں جانے یار کہ دونوں دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی سب جانتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، اور جو خارجی استعمال کے لیے آتا ہے ہم لوگ خوب روٹی اس سے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کھانے والا ہے، اور جو کھانے والا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور آج پوری دنیا میں زیتون کا جو ڈنکا بج رہا ہے وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ زیتون کے لوگوں کو صلاح دے رہے ہیں، ان کو مشورہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیتون کے کھانے سے انسان کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے یہاں کوئی بھی اس طرح کا پیشنٹ جاتا ہے جس کا ہائی کولیسٹرول ہو رہا ہو تو وہ کوئی اور دوا نہ دے کر کے اس سے یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کیجیے وہ زیتون کے تیل میں استعمال کیجیے، ایک چلا جاتے جاتے سب کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں قسم اٹھائی ہے، اب بڑھیا بیچاری کو پسند نہیں آیا تو اس نے جملہ کہہ دیا، لیکن اس کے فائدے سے انکار نہیں ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد محرم کی، قسم ہے مکہ مکرمہ کی۔ اللہ جو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے ظاہر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو قسم اٹھائی ہے ان میں وہ فائدے ہیں جو آج سائنس پتہ لگا رہی ہے، اور جہاں پہ سائنس اس کے خلاف بولتی ہے یہ یقین کرنا چاہیے کہ ابھی وہ صحیح طور سے پہنچی نہیں ہے، ابھی اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا ریسرچ مکمل نہیں ہوا ہے۔ جس روز مکمل ہو جائے گا وہی بات وہ کہے گی جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ جیسے آقا کی ایک سنت ہے بیٹھ کر کے پانی پیا جائے، ایک پانی پینے میں 6 سنتیں ہمیں ادا کرنی ہوتی، ایک مرتبہ پانی پینے میں ہمیں اور آپ کو 6 سنتوں کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے یہ کہ گلاس کو دائیں ہاتھ میں لیا جائے، دوسرے نمبر یہ کہ پانی کو دیکھ لیا جائے، کبھی کبھی پانی میں کیڑا گرا ہوتا ہے، کبھی کبھی پانی میں کوئی اور گندگی ہوتی ہے، اٹھایا ٹک سے لگا لیا، معلوم ہو کہ اس میں برے بیٹھی ہوئی تھی، جا کے زبان پہ مار دیا، اب وہ کر رہے ہیں آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ تو نمبر 1 پانی کو دائیں ہاتھ میں لیا جائے، نمبر 2 پانی کو دیکھ لیا جائے، نمبر 3 بیٹھ جایا جائے، نمبر 4 بسم اللہ کر لیا جائے، نمبر 5 3 سانس میں پیا جائے، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ کون ہے جو اسے ادا کرتا ہے؟ ادھر لیا ادھر لگایا، اپن اور سپن کر رہے ہیں، پیچھے ایک ہاتھ رکھ لیا ہے، ٹیڑھے ہو کر کے بائیں ہاتھ سے چل رہا ہے اور گٹر گٹر پیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر ان سے کہہ دے کہ کھڑے ہو کر کے پی رہے ہو، ہائیڈروسیل کے مریض ہو جاؤ گے، کھڑے ہو کر کے پی رہے ہو، تمہارے پھیپھڑے میں ٹی بی ہو جائے گا، ٹیوبر کلوسس، اس کے کیڑے پیدا ہو جائیں گے، تم بیمار رہنے لگو گے،
तनफुस के शिकार हो जाओगे, तुम्हारी सांस फूलेगी और चलने में हपर हपर हाँफोगे, बड़ी दिक्कत रहेगी, तो शायद ये बैठ जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आका की सुन्नत है तो बैठने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आका का तरीका ये है कि बैठ करके पिया जाए तो मानने के लिए तैयार नहीं। जब अमेरिका बाबा कहता है, जब यूरोप के चाचा कहते हैं, तब हम लोग उसे मानने के लिए तैयार होते हैं। आका की सुन्नत ये है, पानी हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए, फिर इत्मीनान से बैठिए, पानी को देखिए, देखने के बाद बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर 3 सांस में एक मरतबा पिए और गिलास को हटाइए और बर्तन को मुंह से हटाइए, फिर दोबारा पी लीजिए, फिर उसे हटा करके इत्मीनान से सांस लीजिए, फिर दोबारा पीजिए, फिर उसे हटा करके इत्मीनान से सांस लीजिए। अभी एक बड़ा न्यूरो डॉक्टर, उसको हमारे यहाँ एक साहबा दिखाने के लिए जाती थी, उसने कहा कि पानी पीने का तरीका ये है कि उसको गिलास को लगाया जाए, इत्मीनान से खींचा जाए और उसके बाद छोड़ दिया जाए, फिर इत्मीनान से पिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए। हमने कहा बुजुर्ग क्या सिखा रहा है? 1450 साल पहले मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका सिखा के गए हैं। ये और बात है कि हमने और आपने उसे तर्क किया हुआ है और गैरों ने उसे लिया हुआ है, वो उससे फायदा उठा रहे हैं, हम और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी से कहा जाए सीने में तकलीफ हो सकती है तो शायद वो बैठे, अगर किसी से कहा जाए कि आपको कहीं और जख्म बन सकता है तो शायद वो बैठ जाए। लेकिन जब ये कहा जाता है आका की सुन्नत ये है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले लोगों से कहा जाता था दाढ़ी रखिए, आका की सुन्नत है, लोग कहते थे खुजलाती है और वहाँ बहुत खजवाती है और रखने के लिए तैयार नहीं। अब कोई टकलू बन रहा है, कोई विराट कोहली बन रहा है, कोई और किसी टकले की नकल कर रहा है और लोग छोटी छोटी रख करके और मालदीव और श्रीलंका का नक्शा बना करके टहल रहे हैं। इस दाढ़ी से कैंसर नहीं रुकता है। यूरोप की जो तहकीक है कि दाढ़ी रखने वालों को चेहरे का कैंसर नहीं होता है, ये इस दाढ़ी से नहीं रुकने वाला है, उस दाढ़ी से रुकने वाला है जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और सुन्नत के मुताबिक कम से कम एक मुश्त तो होनी चाहिए, यानी अगर उससे बड़ी है तो आप सेट करा सकते हैं, करा सकते नहीं बल्कि अफजल है कराना। आज के बहुत से यूरोपियन, आज के बहुत से अमेरिका के फौजी, आज के बहुत से बैटल के फौजी, आज के बहुत से फाइटर आप देखते होंगे वो दाढ़ी रखते हैं, उनकी दाढ़ी ये वाली नहीं होती है जो आज हमारे नौजवान रख करके टहल रहे हैं। उनकी दाढ़ी कम से कम एक मुश्त के बराबर होती है, क्योंकि मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी इससे कम नहीं थी, इससे ज्यादा ही थी। सहाबे किराम ने एक मुश्त कटवा करके ये साबित किया और बतलाया कि एक मुश्त रखना चाहिए, उससे कम नहीं रखना चाहिए, उससे कैंसर से हिफाजत होती है। अगर किसी ने तहकीक की है मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत की रोशनी में, यकीनन उसने सही तहकीक की है। ये और बात है कि हम और आप उसे सही तरीके से लेते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा था कि वो अमेरिका का डॉक्टर जिसने जुमला कहा था कि अगर मेरी चलती तो मैं नमाज पूरे मुल्क में लागू कर देता, अगर मेरी चलती तो मैं सब पे कहता कि नमाज पढ़ा करो, क्योंकि उससे हार्ट से इंसान महफूज रहता है। लेकिन नमाज वो नहीं जो हम और आप पढ़ते हैं, नमाज वो नहीं जो हम और आप सुन्नतों में अदा करते हैं, नमाज वो नहीं है जो हम और आप वनसर इन्ना तैना मार करके चल दिया करते हैं, वो नमाज नहीं। वो नमाज जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अच्छा अजीब माजरा है, जब हम मुसल्ला पाते हैं तो खूब लंबी लंबी टेरते हैं, जब हम मुसल्ले पे आते हैं तो रुकू भी लंबा होता है, सजदा भी काफी लंबा होता है। पता चला पीछे खड़े होकर लोग भीग रहे हैं, हमको कोई परवाह इसकी नहीं होती है, क्योंकि मुसल्ला मिल गया है। एक मरतबा मैं एक जगह गया प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम मगरिब के बाद से ऐसा तक चला, यानी ऐसा के कुछ देर तक चला, ऐसा की नमाज को मौखर किया गया। उसके बाद अभी मैं वजू कर रहा था, एक दूसरे मौलाना साहब को खड़ा कर दिया गया। पहली रिकात में ऐसा की, अभी सबका खाना बाकी है, अभी सबको घर भी जाना है, अभी सब इंतजार में है कि खा करके भागा जाए। पहली रिकात में ऐसा की उन्होंने 1.5 सफा के रखी। मैंने कहा ये मौलाना तो है लेकिन समझ नहीं है दीन की, अगर दीन की समझ होती तो कभी ऐसी हरकत न करते। ये मौका ऐसा था कि वह सुबह पढ़ाया जाता, ये मौका ऐसा था कि वह 3 पढ़ा दी जाती, ये मौका ऐसा था कि अलम नशरा पढ़ा दिया जाता। ये भी सुन्नत तरीका है, सुन्नत से बाहर ये किरात नहीं है, सुन्नत के दायरे में रह करके कोई भी किरात की जा सकती है। और कुछ लंबा पढ़ाना हो तो किरात में थोड़ा स्पीड पढ़ा दी जाए ताकि दूसरे लोगों पर वार न पड़े। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अम्मा कौमन फलयुखफिफ, जो किसी कौम की मदद करता हो हल्की से हल्की नमाज पढ़ाए। दूसरी रिवायत में है कि जो उसमें सबसे कमजोर है उसका लिहाज करके नमाज पढ़ाया जाए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते
جاتے ہیں فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ اس میں کوئی حاجت مند ہوتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کسی کو سینگا لگ رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، اس لیے پورا لحاظ کر کے پڑھایا جائے، کوئی پریشان نہ ہونے پائے، دیکھ کر کے پڑھایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم کا مسلح مل گیا تو شمیم صاحب ٹیرے ہوئے ہیں، دو سوا کی کرن چل رہی ہے، اور اپنا جب سنت پڑھتے ہیں ولا خریدنا سیکھا میں کام چل رہا ہے۔ ہم جب سنت پڑھ کے نکلتے ہیں، کسی سنت پڑھنے والے سے پوچھ لیا جائے کون سی سنت پڑھ کے آ رہے ہو، وہ کہے گا قل هو اللہ۔ کسی سے پوچھ لیا جائے کون سی سنت پڑھ کے آ رہے ہو، وہ کہے گا اذا جاء نصر اللہ۔ اس سے آگے سنت میں آتی نہیں، اور ماشاءاللہ مسلح پہ سب کچھ آتا ہے۔ اس لیے قوم کے مسلح پہ نہیں کھینچنا چاہیے، تنہائی میں ہو، ہم ہو، ہمارا رب ہو، لمبی رکعتیں ہوں، لمبے سجدے ہوں، کم سے کم اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا جا رہا ہو، سنت کے مطابق لمبا سجدہ ٹھہر کر کے کیا جا رہا ہو۔ حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کر کے سجدہ کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر نیچے سے گزار دیا جاتا تو آقا کے بیچ سے وہ گزر جاتا، اتنا کھل کر کے آقا سجدہ کرتے تھے۔ سبوں میں رہ کر کے یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت کھل کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا ہوئی زمین سے نہیں لگنی چاہیے، اٹھ کر کے رہنا چاہیے، مرد والا سجدہ ہونا چاہیے۔ یہ سجدہ اکیلے میں ہوگا، یہ سجدہ سنتوں میں ہوگا، یہ سجدہ نوافل کے اندر ہوگا جو ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفل میں ہماری حالت یہ ہے، سنت میں ہماری حالت یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ نہیں پاتے ہیں تب تک سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا نہیں پاتے ہیں تب تک دوسرے سجدے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ان کی پاکی بیان کرتے ہوئے ذہن و دماغ کا دوڑایا جائے کہ سب سے اعلیٰ اور برتر وہی ہے، تب یہ سجدہ ادا ہوگا، تب ہارٹ کی بیماری نہیں ہوگی، تب یہاں پہ دقت نہیں آئے گی، تب بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گا۔ یہ سجدہ نہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی تصویر نہیں ہوتی تب تک سر زمین سے اڑ جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس ایک سجدے کو جو ہم بھاری سمجھ رہے ہیں، یہ سجدہ ڈاکٹر کے یہاں سجدہ کرنے سے روکتا ہے، یہ سجدہ انجینئر کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، یہ سجدہ حکمرانوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے سجدہ سنت کے مطابق ہوگا تب اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالی ایک مرتبہ امریکہ گئے اور وہاں کے کچھ مینیجر سے اور ڈائریکٹر لوگوں سے میٹنگ کرنی تھی، بڑی کمپنی کے لوگوں سے۔ میٹنگ کے بعد جو کھانا لگا، کھانے میں عموماً یہ گوری چمڑی والے اور یہ گورے لوگ عموماً کھانا ہاتھ سے نہیں کھاتے ہیں بلکہ چمچے سے کھاتے ہیں، کیل کانٹے سے کھاتے ہیں، گوشت کو نوچ نوچ کے وہ کیل جو نوچنے والا چمچہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے آفیسر ہیں اور بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں اور بڑے بڑے مینیجر ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ سب کے سب ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی گورا ہاتھ سے کھا رہا ہو۔ ہم نے ان سے سوال کیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یوں کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں انگلیوں کے درمیان جو مساوات بنے ہوئے ہیں، جو ہلکے ہلکے سوراخ بنے ہوئے ہیں، اس سے جو پلازما خارج ہوتا ہے، اس سے جو ایک خاص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے وہ ہاضمے کا کام دیتا ہے۔ جب ہاتھ لگتا ہے تو چیز ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب منہ میں جاتی ہے تو اور تیزی سے گلتی ہے، پیٹ میں جانے کے بعد ہضم جلدی سے ہو جاتی ہے۔ کہتے ہم نے دیکھا کھانے کے بعد ہر ایک نے اپنی انگلی کو صاف کیا، منہ میں ڈال کر کے جو ہمیں اور آپ کو انگلی صاف کرنے کا حکم ملا ہے، سنت طریقہ جو آقا کا ہے، ان بڑے بڑے ڈائریکٹروں نے، ان بڑے بڑے انجینئروں نے اپنے انگلی کو چاٹا اور چاٹ کر کے صاف کیا۔ ہم نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جب ہم اس طرح سے کھاتے ہیں ہمارا ہضم ٹھیک رہتا ہے، اور جب چمچہ استعمال ہوتا ہے اور جب کیل کانٹے سے کھاتے ہیں تو جلدی سے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں
1450 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہوا تھا. سائنس کہیں بھی جائے گی لوٹ کر کے میرے نبی کے قدموں میں آئے گی. ڈاکٹر اور ڈائریکٹر کہیں جائیں گے, انجینئر اور سائنسدان کہیں جائیں گے, لوٹ کر کے میرے نبی کے طریقے پہ آئیں گے اور آ کر کے وہی کہیں گے جو 1450 سال پہلے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, کہہ کے دکھایا اور کر کے بتایا. ہدایت بھی دامن سامان تجسس سائنس محمد کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے. آج بھی سائنس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے. اس لیے اے لوگوں, اس لیے اے نوجوانوں, اس لیے اے میرے پیاروں, آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو فالو کرو. اس دنیا کے اندر بھی سکون اور اطمینان, اس دنیا کے اندر بھی فائدے اور فائدے ہی, آخرت کے اندر جو فوائد ملنے والے ہیں اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرا نبی فرماتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید. جو میری سنتوں کو پکڑے گا جبکہ میری امت میں فساد برپا ہو رہا ہو, سنت لوگ چھوڑ رہے ہو, سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہو, سنتوں سے اعراض کر رہے ہو, ایسے وقت میں آقا فرما رہے ہیں اگر کوئی ایک سنت بھی زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. آئیے تحیہ کر لیں, دنیا کچھ بھی کہے ہم یہ کہیں گے میرے نبی نے کہا ہے. آئیے تحیہ کر لیں, دنیا کچھ کہے ہم کہیں گے ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے. آئیے تحیہ کر لیں, دنیا کچھ کہے ہم کہیں گے ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ لوگ کہنے میں مجبور ہو کہ یہ مجنون ہو گیا ہے اور ہم خوشی سے کہیں ہمیں ایسا دیوانہ پن منظور ہے, ہمیں ایسا پاگل پن منظور ہے. تمہارے یہاں سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سے ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر ادھر سے ملتا ہے کہ ہم صحیح ہیں تو صحیح ہے, اور نہیں ملتا ہے تو یقیناً ہم غلط ہیں. اللہ رب العزت مجھے اس سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.